غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ مرد اگر روکتا ہے، ٹوکتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شک کرتا ہے یا اس پر اعتبار نہیں کرتا، بلکہ وہ اسے اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے بھی زیادہ رکھتا ہے۔ ایسی عورت دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہے۔ محبت کا دماغ میں وہیں وقوف ہے جہاں عادت، نشہ، اکساہٹ اور لذت کا مقام ہے۔ محبت میں کسی کا ساتھ چھوڑنا اس کا قتل کرنے کے برابر ہے، جس کی معافی نہ یہاں ہے اور نہ اس دنیا میں اللہ دے گا۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ تمہیں جج کرے۔ وہ نہیں جانتا کہ تم اپنے اندر کیسے حالات سے گزر رہے ہو۔ اس نے تمہارے متعلق کہانیاں سنی ہیں، مگر کبھی وہ محسوس نہیں کیا جو تم اپنے اندر کرتے ہو۔ محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھے رہنے کی صلاحیت ہے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ مرد کے دکھ خاموشی کی کوکھ میں جنم لیتے ہیں اور اندر ہی اندر سرایت کرتے جاتے ہیں، جبکہ عورت کے آنسو ہر طرف شور کرتے ہیں۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات وابستہ کر کے خریدتا ہے۔ زندگی کی خوبصورتی رشتوں سے ہے، اور رشتے تبھی قائم رہتے ہیں جب ہم معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم صرف ایک قیدی ہیں ان سماجی رسموں کے، جو ہمیں ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو مختصر لکھا کریں گے، اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو اکثر خاموش رہا کریں گے۔ وہ حقیقی امن اور بلوغت کا زمانہ ہوگا۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو، جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ امید صرف اتنی روشنی رکھتی ہے کہ راہ دکھائی دیتی رہے۔ توقع ایسا الاؤ سلگاتی ہے کہ آنکھیں چندھی آ جاتی ہیں۔ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ انسان جب تک چاہے جانے کی آرزو رکھتا ہے، وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ موجود ہوں۔ توقعات کا بھی عجیب مسئلہ ہے۔ یہ چوری چوری اگنے والی فصل ہے، ایک بیج سے اس کی ساری کیاری بھر جاتی ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی توقع نہیں، اور اندر ہی اندر کئی توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ابلیس کا گناہ فقط تکبر ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ تکبر کا حاصل مایوسی ہے۔ جب ابلیس اس بات پر مصر ہوا کہ وہ مٹی کے پتلے کو سجدہ نہیں کر سکتا، تو وہ تکبر کی چوٹی پر تھا، لیکن جب تکبر ناکامی سے دو چار ہوا تو ابلیس اللہ کی رحمت سے نا امید ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی ناکام ہوئے، وہ بھی جنت سے نکالے گئے، لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے۔ یہی تو ساری بات ہے۔ ابلیس نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ میں تیری مخلوق کو تیری رحمت سے مایوس کروں گا۔ نا امید اور مایوس لوگ میرے گروہ میں داخل ہوں گے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کے چاہنے والوں کا
اغوا ممکن نہیں، وہ کنویں میں لٹکائے جائیں گے، سلیب پر لٹکیں، وہ مایوس نہیں ہوں گے۔ چھوٹا بن کے رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو، بیٹی کے باپ کی پوری عمر لگتی ہے صرف اس ایک وقت کے کھانے کے لیے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا آپ یاد دلانا چاہتا ہے اسے دکھ کا الیکٹرک شاک دے کر اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے۔ دکھ کی پٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر و شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ دنیا میں سب سے امیر انسان وہ ہے جسے سچی محبت نصیب ہوئی ہو۔ ابھی تک ایسی گوند ایجاد نہیں ہوئی جو انسان کو انسان سے مستقلاً جوڑ سکے۔ انسان ہمیشہ اپنی فردیت قائم رکھنا چاہتا ہے، کسی اور میں ضم ہوتا ہے اور نہ کسی اور کو اپنے میں ضم ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ محبت میں مرد مشرک ہے اور عورت موحد۔ عورت ایک ہی خدا کو دل میں سجائے اس کو پوجتی ہے، جبکہ مرد چھوٹی چھوٹی بے شمار مورتیوں کو پوجتا ہے۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ دین ہے جو خاص طور پر بہن، بیوی، بیٹی اور ماں کے لیے خصوصی پیکیجز کے ساتھ آیا ہے۔ اسلام سے پہلے بیوی کو جو باندھی تھی وفا بنا دیا، بہن کو جو بوجھ تھی عزت بنا دیا، بیٹی جو زحمت سمجھی جاتی تھی رحمت بنا دیا، ماں محض نام نہاد غیرت تھی، اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غالباً عورت دین اسلام کی سب سے زیادہ احسان مند ہے۔ ہمیشہ برائی سے نفرت کرنا، برائی کرنے والے سے نفرت مت کرنا، ورنہ آپ میں وہ برائی پیدا ہو جائے گی اور آپ پر توجہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جو کسی ماں کے 7 بیٹے ہوئے اور 6 جنت میں گئے اور 7واں دوزخ میں، تو ماں کو جنت میں تلاش نہ کرنا، وہ تمہیں 7ویں بیٹے کے ساتھ دوزخ میں ملے گی۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ بند آنکھوں میں نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے اور کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ بیماری نہ ہو تو کوئی ڈاکٹر کے پاس کیوں جائے؟ جھگڑا نہ ہو تو وکیل کس کام کا؟ بس خود ہی مصیبت بھیجتا ہے اور خود ہی سالس بن جاتا ہے۔ اگر زندگی میں راحت ہی راحت ہو، چین ہی چین ہو، تو کون اس کا در کھٹکھٹائے، کون اس سے باتیں کرے؟ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لے تو اسے وہیں رہنے دیں، کیونکہ اصل مرد کبھی چوری نہیں ہوتے۔ جب اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ سنا ہے توبہ کرنے سے روح مرمت ہو جاتی ہے۔